ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے معمول کے خلاف ایسے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جو ان کے آنے کا وقت نہ تھا، اور ان کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر اس طرح بے وقت آنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ انہوں نے جواب میں بتایا، میں اس وقت اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو اطلاع کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو دہکانے کا حکم صادر فرمایا ہے، اور ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم اور جہنم کی آگ ایک حقیقت ہے، اور قبر کا عذاب بھی حقیقت ہے، اور اللہ کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ کوئی اس سے غافل و بے پرواہ نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جہنم کے بارے میں کچھ تفصیل تو بتاؤ، وہ کس طرح کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں سنیے، اللہ نے جب جہنم کو پیدا کیا، اس کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا جاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ یعنی کالا ہو گیا۔ اب اس کا کالا ہی سیاہ رنگ ہے، اس کے شعلے کبھی دھیمے نہیں پڑتے، نہ اس کے انگارے بجھتے ہیں۔ اس خدائے واحد کی قسم جس نے آپ کو حق کا علمبردار نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کے لباس کا کوئی ایک کپڑا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو اور تیز گرمی کی وجہ سے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا، اور قسم ہے اس خدائے واحد کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم کی اس زنجیر کا جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں کیا ہے، 1 فٹ کا ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ اس کی گرمی سے پگھل جائے گا، اور زنجیر کا وہ ٹکڑا پہاڑ اور پھر زمین کو پھاڑتا ہوا 7ویں زمین تک پہنچ جائے گا، اور قسم اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر کسی جہنمی کو مغرب میں عذاب دیا جائے تو اس کی تپش سے مشرق والے مر جائیں گے۔ اس میں سخت گرمی ہے، اس کے گڑھے بہت گہرے ہیں۔ جہنم میں رہنے والوں کا زیور لوہے کی بیڑیاں، زنجیریں، پانی کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اس جہنم کے 7 دروازے، 7 درجے ہیں، ہر دروازے کا ہر درجے کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا اس کے دروازے ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے گھروں کے دروازے ہوتے ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا، نہیں، وہ نیچے اوپر تہہ خانوں کی طرح ہے، برابر برابر نہیں، سب درجوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر دروازے کا فاصلہ 70 سال کے سفر کے برابر ہے، اور ہر درجہ اپنے اوپر والے درجے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ کافروں کو جانوروں کی طرح ہانک کر لایا جائے گا۔ جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، جہنم کے دربان تپتی ہوئی لوہے کی زنجیریں اور توق لے کر ان کے سامنے آ جائیں گی۔ بعض لوگوں کے منہ کے راستے پیٹ میں زنجیر ڈالی جائے گی، جس کے منہ میں زنجیر ڈالی جائے گی وہ اس کے پیروں کے راستے سے نیچے نکل جائے گی۔ اس کا بایاں ہاتھ گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، اور دایاں ہاتھ سینے میں دھنسا کر دل تک پہنچا دیا جائے گا، اور دونوں کندھوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا، اور ہر انسان کے ساتھ اس کا ساتھی شیطان بھی بندھا ہوا ہوگا۔ انہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، جبکہ فرشتے ان کی کمر پر لوہے کے گرز برسا رہے ہوں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، وہ جب اس عذاب سے گھبرا کر وہاں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر واپس اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ بتاؤ کس دروازے کس درجے میں کون لوگ ہوں گے؟ جبرائیل نے عرض کیا، سب سے نیچے والے درجے میں منافق، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر آسمان سے اترنے والے دسترخوان پر ناشکری کی تھی، ان کے ساتھ ہی فرعون اور اس کی قوم ہوگی۔ اس درجے کا نام حاویہ ہے۔ اس سے اوپر والے درجے میں مشرک لوگ ہوں گے، اس کا نام جہیم ہے۔ اس سے اوپر والے درجے میں مذہب کو نہ ماننے والے اور اللہ کے منکر ہوں گے، اس کا نام سقر ہے۔ اس سے اوپر والے درجے میں ابلیس یعنی شیطانوں کا سردار اور اس کے پیروکار اور آتش پرست مجوسی ہوں گے، اس کا نام لظا ہے۔ اس سے اوپر والے درجے میں یہودی، اس کا نام حطمہ ہے۔ اس سے اوپر والے درجے میں نصرانی یعنی عیسائی، اس کا نام شعیر ہے۔ اتنا بتا کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کیا سب سے اوپر والے درجے کے بارے میں نہیں بتاؤ گے، اس میں کون ہوں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اس میں آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بڑے بڑے یعنی کبیرہ گناہ کیے اور مرتے دم تک توبہ نہ کی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جبرائیل نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے فرمایا جبرائیل میرے لیے تو یہ بڑی پریشانی کی خبر ہے، اس نے تو مجھے بہت غمگین اور فکر مند کر دیا ہے۔ کیا واقعی میری امت کے لوگ بھی ایسے گناہ کریں گے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں، آپ کی امت میں بھی ایسے بڑے بڑے گناہ کرنے والے موجود ہوں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے اور جبرائیل بھی رونے لگے۔ اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں چلے گئے اور لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ صرف نماز کے اوقات میں حجرے سے نکلتے، نماز پڑھا کر اور کسی سے کوئی بات کیے بغیر واپس حجرے میں چلے جاتے۔ نماز میں بھی آپ روتے اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے رہتے۔ جب 3 دن اسی طرح گزر گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے اور دروازے پر آ کر کہا اے رحمت و برکت والے گھر کے رہنے والوں، السلام علیکم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ سر جھکائے ایک طرف بیٹھ کر رونے لگے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اسی طرح سلام کیا اور ملاقات کی اجازت طلب کی، انہیں بھی کوئی جواب نہ ملا تو وہ بھی سر جھکائے ایک طرف بیٹھ کر رونے لگے۔ ان کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے بھی اسی طرح سلام کیا اور ملاقات کی اجازت مانگی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ روتے ہوئے کبھی کھڑے ہوتے کبھی بیٹھ جاتے۔ آخر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے گھر سے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھلوا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ کی حالت دیکھی، انہیں بھی رونا آ گیا۔ آخر انہوں نے خود پر قابو پاتے ہوئے آپ سے فرمایا آپ پر اللہ کی طرف سے کیا کوئی اہم حکم نازل ہوا ہے؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور مجھے جہنم کا تفصیلی حال بتا کر گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جہنم کے سب سے اوپر والے 7ویں درجے میں میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ بس اس بات کے غم نے مجھے نڈال کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان لوگوں کو جہنم میں کس طرح ڈالا جائے گا؟ فرمایا ان میں اور دوسرے جہنمیوں میں البتہ اتنا امتیاز یعنی فرق رکھا جائے گا کہ ان کے چہرے سیاہ نہیں کیے جائیں گے، نہ ان کی آنکھوں پر نیلا رنگ کیا جائے گا، ان کے منہ مور لگا کر بند نہیں کیے جائیں گے، ان کو زنجیروں میں نہیں جکڑا جائے گا، نہ ان کے ساتھ ان کے شیطانوں کو باندھا جائے گا جیسے دوسرے جہنمیوں کے ساتھ ان کے شیطان بھی بندے ہوں گے۔ مزید فرمایا مردوں کو فرشتے ان کی داڑھوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اور عورتوں کو ان کی چوٹیوں اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ جب میری امت کے جہنمی لوگ جہنم کے دروغے کے سامنے پیش ہوں گے، وہ تعجب سے انہیں دیکھتی ہوئے کہے گا یہ کیسے مجرم ہیں؟ نہ ان کے چہروں پر کالے یعنی سیاہی ملی گئی، نہ آنکھیں نیلی کی گئی، نہ انہیں بیڑیاں پہنائی گی، اور نہ ان کے ساتھ ان کے شیطان بندے ہیں۔ تو انہیں جہنم تک لانے والے فرشتے جواب دیں گے ہمیں ایسا ہی حکم ملا تھا کہ ان لوگوں کو اسی حالت میں لے جایا جائے۔ جہنم کا دروغہ پھر خود ان سے پوچھے گا بدبختو تم کون ہو؟ یہ لوگ اس سے مرعوب یعنی خوفزدہ ہو کر سب کچھ بھول جائیں گے اور صرف اتنا بتا سکیں گے ہم اس امت میں سے ہیں جس کے لیے قرآن نازل ہوا تھا اور اس پر روزے فرض ہوئے تھے۔ جہنم کا دروغہ کہے گا قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر نازل ہوا تھا۔ اب انہیں یاد آئے گا اور کہیں گے ہاں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا کیا قرآن میں ایسے احکام نہیں تھے جو تمہیں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے روکتے اور تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟ جب وہ آگ کے قریب پہنچیں گے تو افسوس اور ندامت سے رونا شروع کر دیں گے۔ جہنم کا دروغہ ان سے کہے گا اگر تم اللہ کے عذاب کے خوف سے دنیا میں یہ آنسو بہا لیتے تو کتنا اچھا تھا کہ گناہوں سے بچ جاتے اور یہاں تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ آخر انہیں آگ کے سامنے ڈال دیا جائے گا۔ یہ لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو ان کی طرف بڑھتے ہوئے آگ کے شعلے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آخر جہنم کا دروغہ آگ سے پوچھے گا تو انہیں جلاتی کیوں نہیں؟ آگ جواب دے گی کیسے جلاؤں، یہ لوگ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ آخر جب وہ بار بار حکم دے گا اور ہر بار یہی جواب ملے گا تو کہے گا تو جلا انہیں کیونکہ اللہ کا یہی حکم ہے۔ یہ سن کر آگ ان کی طرف بڑھے گی
کسی کے سر قدموں کو جلائے گی، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو کمر تک، اور کسی کے حلق یعنی گردن تک کے حصے کو جلا ڈالے گی۔ جب چہرے کی طرف بڑھے گی تو جہنم کا دروغہ آگ کو حکم دے گا، ان کے چہرے اور دل کو مت جلا، کیونکہ یہ اکثر رحمان کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور دل کو اس لیے بچا دے کہ یہ رمضان کے روزوں میں پیاسے رہتے تھے۔ یہ لوگ اسی طرح اس وقت تک جہنم میں رہیں گے جب تک اللہ انہیں وہاں رکھنا چاہے گا، اور جب اللہ کے حکم کی تعمیل ہو چکے گی، اللہ جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کا کیا حال ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیں گے، اے اللہ، تجھ سے زیادہ ان کے بارے میں کون جانتے ہیں؟ اللہ جبرائیل کو حکم دے گا، جاؤ دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروغے کے پاس جائیں گے، جو جہنم کے بالکل درمیان میں ایک آگ کی کرسی پر بیٹھا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو جائے گا اور پوچھے گا، آپ کس سلسلے میں یہاں تشریف لائے ہیں؟ جبرائیل اس سے پوچھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کا کیا حال ہے؟ وہ جواب دے گا، بہت برا حال ہے، اور سب ایک تنگ سی جگہ میں بند ہیں، ان کے جسم کا سارا گوشت آگ نے جلا ڈالا ہے، صرف چہرہ اور دل سلامت ہے، کیونکہ ان سے ایمان کا نور جھلک رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے کہیں گے، میں خود ان کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں۔ جہنم کا دروغہ اس سب سے اوپر والے درجے کا دروازہ کھول دے گا۔ یہ عذاب میں گرفتار لوگ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ ان کا تعلق عذاب والے فرشتوں سے نہیں ہے، وہ پوچھیں گے، یہ نیک سیرت شخص کون ہے؟ ان کو ہم نے یہاں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ جہنم کا دروغہ انہیں بتائے گا، یہ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے جبرائیل ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کے احکامات یعنی وحی لے کر جایا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں گے تو سب بیک آواز چیخ کر کہیں گے، اے جبرائیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا سلام کہنا اور ہماری حالت انہیں بتا دینا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آ جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہو کر عرض کریں گے، پروردگار، ان کا بہت برا حال ہے اور سب ایک تنگ سی جگہ میں قید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، انہوں نے کچھ اور بھی تم سے کہا ہے؟ جبرائیل کہیں گے، انہوں نے کہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا سلام کہنا اور انہیں ہماری حالت بتا دینا۔ اللہ حکم دے گا، جاؤ جو کچھ کہا ہے وہ ان تک پہنچا دو۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ جنت کی ایک خیمہ نما عمارت میں مقیم ہوں گے جو سفید موتیوں سے تعمیر ہوئی ہوگی۔ اس عمارت کے 4000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے کواڑ سونے کے ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں گے، آپ کی امت کے گنہگار لوگوں سے مل کر آ رہا ہوں، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کو ان کی پریشان حالی سے آگاہ کر دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت آ کر اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا اس انداز سے کریں گے جس انداز سے آج تک کسی نے ثنا نہ کی ہوگی۔ اللہ آپ سے کہے گا، سر اٹھا لو، جو مانگو گے دیا جائے گا، جس کی سفارش کرو گے منظور کی جائے گی۔ آپ عرض کریں گے، پروردگار، میرے امت کے کچھ گنہگاروں کے واسطے تیرا یہ حکم ہوا تھا کہ انہیں جہنم میں ڈال کر عذاب دیا جائے، تیرے اس حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، انہوں نے سزا بھگت لی ہے، میں ان کی رہائی کے لیے سفارش کرنے آیا ہوں، حکم ہو تو میں سفارش کروں۔ اللہ کہے گا، ہم نے تمہاری سفارش منظور کی، جاؤ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال کر لے آؤ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ کے دروغے کے پاس تشریف لے جائیں گے، وہ آپ کو دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو جائے گا۔ آپ اس سے دریافت کریں گے، میری امت کے ان بد نصیبوں کا کیا حال ہے؟ وہ بتائے گا، برا حال ہے اور سب ایک تنگ سی جگہ میں قید ہیں۔ آپ اسے حکم دیں گے، ان کے درجے کا دروازہ کھول دو اور پردے ہٹا دو۔ عذاب میں گرفتار لوگ آپ کو دیکھ کر چیختے ہوئے کہیں گے، حضور، آگ نے ہمارے جسم جلا دی اور ہمارے کلیجے جھلسا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو وہاں سے نکالیں گے، ان کے جسم جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ ان کو جنت کے دروازے کے سامنے بہنے والی اس نہر پر لے جائیں گے جس کا نام حیوان آب حیات کی نہر ہے۔ ان لوگوں کو اس میں نہلایا جائے گا اور جب نہا کر اس سے نکلیں گے تو بہت ہی حسین اور خوبصورت نوجوان ہوں گے جن کی آنکھیں سرمگی ہوں گی اور چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔
ان کی پیشانیوں یعنی ماتھے پر لکھا ہوگا اللہ کے حکم پر جہنم سے رہائی پانے والے، اور پھر یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسرے جہنمی ان کو اس طرح جنت میں جاتے ہوئے دیکھ کر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ان کی طرح ہم بھی اس عذاب یعنی جہنم سے چھوٹ جاتے۔ یہی مطلب ہے قرآن کریم کی اس آیت کا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا جب وہ لوگ جو کفر کرتے رہے حسرت سے کہیں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے فیصلے کے بعد موت کو ایک سیاہ سفید خاکستری رنگ کے مینڈے کی شکل میں لا کر جنتیوں اور دوزخیوں کو دکھایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا دیکھو یہ موت ہے، اچھی طرح پہچان لو۔ اس کے بعد اسے جنت اور دوزخ کے درمیانی میدان میں ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا جنتیوں اب تم ہمیشہ اسی عیش و آرام میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، اور اے جہنمیوں اب تم ہمیشہ اسی طرح جہنم کی آگ میں جلتے رہو گے، موت کی تمنا بھی کرو گے تو موت نہیں آئے گی۔ وہی وقت ہے جس کو قرآن کریم میں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ۔ آپ ان کافروں نافرمانوں کو اس دن سے ڈرائیں جب آخری فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ حسرت اور افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی شخص نعمت پا کر مغرور نہ ہو، ایک تیز نگاہ اسے دیکھ رہی ہے، یعنی جہنم، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی جہنم کے شعلے ٹھنڈے پڑے ہم نے انہیں زیادہ بھڑکا دیا۔